سے وفود کی شکل میں تمام احباب تشریف لائے. ہمارے ذیلی مرکز سیما تاری سے، انوفیتا سے، کپسیلی سے، کروپی سے، برہامی سے، کھیوا سے، الفسینہ سے، ماراتھونا سے، نیا ماگری سے بسوں کی شکل میں حضور کے جشن ولادت مصطفیٰ پر قافلے کی صورت میں سارے احباب آئے ہیں. ہم ان تمام مراکز کو جنہوں نے خصوصی شرکت کی آج کے اس پروگرام میں، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آج کی اس خصوصی بزم میں سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے باسط خورشید صاحب، کمرشل کونسلر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، سفارت خانہ پاکستان کی پوری ٹیم، انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. ہم ان کو بھی اس عظیم بزم میں خوش آمدید کرتے ہیں اور ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ آج کی بزم میں کچھ دیر کے بعد چار شخص مدینہ پاک کے مہمان بننے والے ہیں. مدینہ پاک کے مہمان بننے والے ہیں. تو ہم بارے دیگر ایک بار پھر سفیر پاکستان جناب محترم ڈاکٹر سعید خان محمد صاحب اور جنرل سیکرٹری جناب شفقت اللہ خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، وہ آج اس بزم میں تشریف لائے. سامعین محترم، وہ ٹکٹیں جو آج اس بزم میں پیش کی جا رہی ہیں، وہ تازہ موبائل کی طرف سے ایک عمرہ کا ٹکٹ، وہ شخصیات موجود ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک ٹکٹ ایشین فوڈ کی طرف سے آقا کریم علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے پیش کی گئی، وہ تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور گلوبل ٹریول اور ڈاک ٹریول کی طرف سے ایک عمرے کا ٹکٹ ہے، ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک ٹکٹ امتیاز ٹریول کی طرف سے پیش کی گئی، ان کو بھی ہم صمیم قلب سے آج اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ کنگ گروپ آف کمپنیز کی طرف سے خصوصی انعامات دیے گئے ہیں جو ہماری بہنوں کے لیے اور احباب کے لیے خصوصی انعامات ہوں گے، وہ تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ دبئی شاپنگ سینٹر ریاض عالم جعفری صاحب کی طرف سے بہت زیادہ انعامات آئے، ان تمام احباب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج اس بزم میں آئے. اس کے علاوہ وہ تمام عشاقان مصطفیٰ جو جشن ولادت مصطفیٰ کا سن کر میرے آقا کی بزم میں تشریف لائے، ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین محترم، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. آج کی بزم چونکہ جشن ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اس آقا کی آمد کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو ساری ظلمتیں چھٹ گئیں، سارے اندھیرے چھٹ گئے اور اس کائنات بزم ہستی میں بہار آ گئی. حضور آئے تو اس کائنات میں بہار آ گئی. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سارے کہہ رہے سبحان اللہ. جو جشن ولادت مصطفیٰ کے لیے آیا ہے اس کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. سینے کے زور سے ذرا کہیں سبحان اللہ. اجے ڈھلے ڈھلے بول دے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جو جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، یہ جشن ولادت خود رب کریم نے منایا. جب جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ کی صدا لگا دے. مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے اس اللہ نے کیسے میلاد منایا. مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے اندر جنتاں دا پھر چھڑکایا رب نے. کملی والے محبوب نے جنہیں چاہیا، قسم رکھ دی ہے او میں بنایا رب نے. جنہیں بار کے تاریاں ساریاں دے سورج روشنی لئی چمکایا رب نے. پھر سدرہ دے اتے سٹیج بنیا، جبرائیل نقیب بنایا رب نے. جبریلہ تلاوت بھی یاد کر لے، جلسہ یاد دا شروع کرایا رب نے. اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ روح آدم نے حمد بیان
کی تھی روح عیسیٰ نو پھر بلایا رب نے ابن مریم نو نادا حکم دے کے انجی یاد دا شان بتایا رب نے نبیوں پڑھا درود حضور ہوتے پھر آپ خطاب فرمایا رب نے ارے اسکر اوندے پڑھو کی غیب رہنا ارے جدے سامنے سب کچھ بنایا رب ارے جدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے سامعین محترم اسی کے ساتھ دعوت شکر دے رہا ہوں شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی صدر مناج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن یورپ جناب محترم المقام حافظ علامہ محمد اقبال اعظم الازہری صاحب کو کہ وہ اپنے نورانی اور روحانی خطاب سے ہمارے دلوں کی اجڑی بستیوں کو عشق مصطفیٰ کے پانی سے سیراب فرمائے آپ کی آمد سے پہلے بھرپور نعروں کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سینے کے زور سے بولے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری جناب محترم المقام حافظ علامہ محمد اقبال الازہری محمد اقبال اعظم الازہری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے جس جوش و خروش کے ساتھ آپ اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کے جذبے اللہ پاک ایسے یہاں بھی جوان رکھے اور قیامت والے دن بھی جوان رکھے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین قابل صد احترام عزت مآب سفیر پاکستان محترم المقام جناب ڈاکٹر سعید خان محمد صاحب سفارت خانہ پاکستان یونان سے تشریف لائے ہوئے جملہ مہمانان گرامی علماء کرام
سراخان مصطفیٰ، یونان میں رہنے والے مختلف سیاسی سماجی احباب، عشاقان مصطفیٰ، خواتین و حضرات، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ آج اس نے اس مبارک موقع پر ہمیں اپنے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اور ذکر سننا اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے اس ذکر کو سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیں، سرکار کا ذکر کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ساری دنیا خدا کا ذکر کرتی ہے، ساری دنیا خدا کا ذکر کرتی ہے اور خدا اپنے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ ساری دنیا خدا کا ذکر کرتی ہے اور خدا اپنے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ آج جب آپ نے ذکر سننا ہے یا کرنا ہے تو آپ کا جذبہ اویس والا چاہیے اور آنکھ بلال والی چاہیے۔ جذبہ اویس والا چاہیے اور آنکھ بلال والی چاہیے۔ میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اونو دستہ نور حقیقتاں دا عشق جندہ بصیرتاں رکھدا اے، کٹا کملی والے دے جوڑیاں دا سرما ناز فقیر دی اکھ دا اے، پیا ہویا جو محبوب دی گلی اندر او ککھ بھی سجنا لکھ دا اے۔ تینوں بشر دس سے مینوں نور دس سے فرق اپنی اپنی اکھ دا اے۔ تینوں بشر دس سے مینوں نور دس سے فرق اپنی اپنی ہم پہلا تو سی کہتے سی ایس جی پاکستان ملکی ہے تو بڑی نہیں ہوتی ہے فرق اپنی 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 اگے کسے کیا وہ آنکھ دا ماحول نمناک ہونا چاہیے، پیار سونے نال ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ آنکھ دا ماحول نمناک ہونا چاہیے، پیار سونے نال ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ اج دے بارود تے دھماکیاں دے دور وچ عشق رسول دا خراب ہونا چاہیے۔ عشق رسول دا کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ عشق زندہ ہے، سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ یہ عشق مر گیا تو نام کا مسلمان ہوگا پر کام کا مسلمان نہیں ہوگا۔ حاضرین محترم، چونکہ وقت مختصر ہے اور ہم نے انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ 6:45 بجے اس کا اختتام کرنا ہے، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ پنجابی
سونے تیرا ذکر اصل تیرے واسطے اچا کیتا تیرے واسطہ یاد رکھیں قرآن حکیم میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان بیان فرمائی اس میں اللہ پاک نے قرآن کے حسن کو پھیلایا تو 114 صورتیں بن گئیں اور نبی اور قرآن کے حسن کو اکٹھا کیا تو بیٹے محمد بنا دیا یہ قرآن کی صورتیں مصطفیٰ کی صورت کا بھی پتہ دیتی ہیں مصطفیٰ کی سیرت کا بھی پتہ دیتی ہیں یہ قرآن کی صورتیں مصطفیٰ کی صورت کا بھی پتہ دیتی ہیں اور مصطفیٰ کی سیرت کا بھی پتہ دیتی ہیں کہیں رب کائنات نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا محبوب کی صورت کی قسم کھاتے ہوئے کہا محبوب تیرے چہرے کی قسم اور کہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خلق عظیم کی قسم محبوب کی سیرت بیان فرمائی اب آگے آئیں حاضرین محترم جب رب کائنات نے اپنی توحید کا اعلان کرانا چاہا تو کہا اے حبیب اسی قرآن میں میری وحدانیت کا میری توحید کا یوں اعلان کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد اعلان کر کہ وہ خدا ایک ہے وہ بے نیاز ہے توحید کے بعد جب باری آئی رسالت کی تو رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے حبیب اپنی رسالت کا بھی یوں اعلان کر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہ اے محبوب ان کو بتا دے پہلے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے جتنے پیغمبر آئے کوئی نبی کسی ایک علاقے کے لیے کوئی نبی کسی ایک زمانے کے لیے اور جو ہمارے قاضی صاحب نام پڑھ رہے تھے ہر زمانہ میرے حضور کا ہر زمانہ کوئی نبی کسی ایک علاقے کے لیے کوئی نبی کسی ایک زمانے کے لیے کسی نبی کا ایک علاقہ محدود کسی کی نبوت محدود کوئی خاص علاقے کے لیے کوئی خاص قبیلے کے لیے اب کہا اے حبیب ان کو بتا دے اب آنے والا ہر زمانہ محمد کا زمانہ ہوگا آنے والا ہر دور محمد کا دور ہوگا اب یہ نبی کسی خاص علاقے کے لیے نہیں کسی ایک جگہ کے لیے نہیں چند قبیلوں کے لیے نہیں بلکہ ان کو بتا دے جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے اب جو آئے نہ وہ محدود ان کی نبوت لامحدود ان کا زمانہ لامحدود اب جو آئے تو وہ بڑی شان کے ساتھ آئے بڑی آن کے ساتھ آئے بڑی دھوم دھام کے ساتھ آئے عبداللہ کے گھر میں آئے عبد المطلب کے گھرانے میں آئے ہاشم
جمیل کہیں پایا؟ جب یہ سوال میرے آقا نے جبریل امین سے کیا، جبریل امین عرض کرتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّی، رب ذوالجلال کی عزت قسم، میرے آقا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، میں نے زمین دیکھی، زمان دیکھے، غلما دیکھے، کل جہاں دیکھے، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو کہیں پایا ہی نہیں۔ یہ جواب آقا کے جواب جبرائیل نے دیا۔ رب نے آواز دی، اے جبرائیل تو پائے گا کیسے؟ میں نے محمد جیسا تو پائے گا کیسے؟ میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں۔ تو پھر کہنا پڑتا ہے اور ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان دیا، نہ کوئی ہو ڈٹھا، اور کوئی نور آکے، کوئی بشر آکے، دن رات ہوندا یہ شو ڈٹھا، کوئی اللہ والے گرم کا چھٹی تسا ہو ڈٹھا سا ہو۔ ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا ٹھٹے پہ گئے، جس کے حضور ہو گئے اس کا آگے آ جائیں۔ اللہ پاک نے کہا وَرَفَعْنَا، یا اللہ باقی بھی لوگ ہیں، باقی بھی نبی ہیں، مگر کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ جملہ ایسے بھی مکمل ہو سکتا تھا وَرَفَعْنَا ذِکْرَ، ہم نے تیرا ذکر اونچا کیا، مگر یہ لاکا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا اللہ بات ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ کہا بات ایسے ہو سکتی تھی، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ لاکا کا جواب لاکا سے دیا جائے۔ لاکا کا جواب، اور لاکا کا مطلب ہوتا ہے صرف تیرے لیے۔ سفیر صاحب تشریف لائے ہیں، یہ اب آپ کہیں جی مجھے فلاں سے غرض تھی، فلاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، آقا کے میلاد کے لیے آیا۔ میں آپ کسی کو ملنے جائیں، گھر میں کہیں بھئی میں کھان پین واسطے کوئی نہیں آیا، میں صرف تیری محبت واسطے آیا، میں تیرے پیار واسطے آیا۔ یہ لاکا کا جملہ جڑا ہے نا، جتھے پیار دی انتہا ہوتی ہے اتھے بولیا جائے۔ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ، اب قرآن پاک کی دیکھیں، اللہ پاک نے جب بھی اپنے حبیب سے بات کرنی چاہیے تو یا کہا یا کہا لاکا، تیری خاطر، تیرے لیے اور صرف تیرے لیے، کسی اور کے لیے۔ اب میں آپ کو قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں۔ قرآن حکیم بھرا پڑا ہے جو مصطفیٰ کی ان اداؤں کو رب قرآن میں بیان کرتا ہے۔ کہیں کہتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، بد حاضر پڑے، ما ودعک ربک، پیارے نہ ہم نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے تعلق منہ موڑا ہے۔ ما ودعک، صرف تیری خاطر، صرف تیرے لیے، تیری رضا کی خاطر۔ کہیں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، کہیں کہا أَلَمْ يَجِدْكَ، کہیں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، کہیں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہیں کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ، پیارے کعبہ ہم ویسے نہیں بدلتے، تیری خاطر بدلتے ہیں۔ کہیں کہا فَلَا وَرَبِّكَ، کہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، کہیں کہا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، کہیں کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، پیارے دیکھ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا۔ جب بھی رب بات کرتا ہے تو حبیب کے ساتھ کہا کہتا ہے یا اللہ عجیب بات ہے، کیا تو ساری کائنات کا رب نہیں ہے، ساروں کا خالق نہیں ہے، ساروں کا مالک نہیں ہے، اور تو جب بھی تعارف کروانے لگتا ہے، اپنی ربوبیت کی پہچان کرانے لگتا ہے، تو یا اللہ تو تعارف کا تو محتاج نہیں ہے، ساری کائنات تیری محتاج ہے، مگر اپنی نسبت کرانے لگتا ہے، اپنی ربوبیت کا اظہار کرانے لگتا ہے، تو کہتا ہے سونیا تیری قسم، سونیا تیری قسم، پیارے تیری خاطر، پیارے تیری خاطر،
یا اللہ ذہن میں سوال آتا ہے کیا تو سارے جہان کا رب نہیں ہے؟ کیا تو سب کا خالق نہیں ہے؟ رب فرماتا ہے لوگوں یاد رکھو پہلے میں محمد کی ذات کا رب ہوں پھر ساری کائنات کا رب ہوں۔ پہلے میں محمد کی ذات کا رب ہوں اور پھر ساری کائنات کا رب ہوں۔ کہا ورفعنا لک ذکرک، سونے سے جڑا تیرا ذکر کیتا ہے نا وہ خالی کسی اور واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے، صرف تیرے واسطے۔ یا اللہ عجیب کر لے حبیب واسطے۔ کہا محبت اور تقاضا ہے بات کہ جنہیں میرا حبیب ذکر کرتا ہے وہ کا جواب میں محبت لاڑی دے۔ آئیے قرآن کو اٹھائیں، قرآن حکیم میں اللہ پاک یوں بیان کرتا ہے جب آقا نے کہا عرض کیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ میری قربانیاں، میری نمازیں، میں نے جو کچھ تیری حمد بیان کی ہے للہ سارے کی ساری تیرے لیے ہیں۔ حبیب نے کہا للہ سارے کی ساری تیرے لیے ہیں۔ رب نے کہا پیارے محبت کا تقاضا یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، ساری نعتیں تیرے لیے، ساری نعتیں ساری نعتیں تیرے لیے ہیں۔ ارے حبیب نے کہا یا اللہ میرا رکوع تیرے لیے ہے۔ رب نے کہا پیارے نماز میں درود تیرے لیے ہے۔ ارے اس نے کہا یا اللہ سجود تیرے لیے ہے۔ رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، پیارے سلام تیرے لیے ہے۔ حبیب نے کہا یا اللہ میری زبان تیرے لیے ہے۔ رب نے کہا سارا قرآن تیرے لیے ہے۔ حبیب نے کہا یا اللہ میری زبان تیرے لیے ہے۔ رب نے کہا سارا قرآن تیرے لیے ہے۔ ارے حبیب نے کہا یا اللہ میرا بیان تیرے لیے ہے۔ رب نے کہا سارا جہان تیرے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ سارا جہان ٹھنڈے پر سارا جہان، سارا جہان، سارا جہان۔ پھر کہنا پڑتا ہے یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم، یہ ارض و سما کیوں ہے سب تیرے لیے ہے۔ پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسون تیرے لیے ہے۔ یہ شجر و حجر تیرے لیے ہے، یہ شمس و قمر تیرے لیے ہے، یہ بحر و بر تیرے لیے ہے، یہ مکہ تیرے لیے ہے، یہ مدینہ تیرے لیے ہے، معراج بھی تیرے لیے ہے، میلاد بھی تیرے لیے ہے۔ میلاد بھی معراج بھی۔ اگلے جملے بڑے قابل غور، تجھے پیدا کیا تو رب نے کہہ دیا یہ سارا جہاں، ٹھنڈے پیر، یہ سارا جہاں، تجھے پیدا کیا تو رب نے کہہ دیا یہ سارا جہاں، یہ سارا جہاں، یہ سارا جہاں۔ اگلی بات کہا یہ سارا جہاں تیرے لیے اور محبوب تم میرے لیے۔ یہ سارا جہاں تیرے لیے اور محبوب تم، اس لیے دوستان محترم دیکھیں اللہ پاک نے سرکار دو عالم کے ذکر کو ہمارا محتاج نہیں بنا کہ اگر ہم سرکار کا ذکر کریں گے تو سرکار کا ذکر اونچا ہوگا۔ اللہ پاک نے کہا یہ تو تمہاری خوشی ہے، تمہاری سعادت ہے اور میرا فضل ہے کہ تمہیں میں نے اپنے حبیب کا ذکر عطا کر دیا۔ حالانکہ میرا حبیب تمہارے ذکر کا محتاج، تمہارے ذکر کا محتاج۔ یا اللہ تو نے اپنے ذمہ کیوں لیا حبیب کا ذکر؟ کہا بات یہ ہے کہ میں حبیب کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں اور خود اپنے ذمہ لے رہا ہوں، اس لیے ایک وقت آئے گا دنیا فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جائے گی، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں ذکر اس وقت تک رہتا ہے جب تک ذاکر موجود ہو، ذکر اس وقت تک رہتا ہے جب تک ذکر کرنے والا موجود ہو۔ تو دنیا میں اگر ذکر کرنا ہوتا اور دنیا کے ذکر کرنے سے حبیب کا ذکر بلند ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ایک وقت آتا دنیا فنا ہو جاتی، حبیب کا ذکر کرنے والے ختم ہو
محتاج نہیں ہے، اس لیے میں خود خدا ہو کر حبیب تیرا ذکر بیان کر رہا ہوں۔ یا اللہ کب تک کرتا رہے گا؟ کہا مجھے فنا نہیں ہے، مجھے بقا ہے، کائنات کو فنا ہے۔ کہا جب تک خدا خدا ہے تب تک ذکر مصطفیٰ ہے۔ جب میرے ذکر مجھے فنا نہیں ہے تو میرے حبیب کے ذکر کو بھی فنا نہیں ہے، اس لیے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے ہاتھ آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بڑھ کر ہے۔ یہ دنیا والے کریں گے تو تیرے ذکر کے صدقے میں شان پائیں گے، نہیں کریں گے میں خود خدا ہو کر ہر لمحہ تیرا ذکر بلند کرتا ہوں۔ جو ذکر کریں گے تیرے ذکر کے صدقے میں ان کا ذکر بھی بلند کرتا رہوں گا، اور جو چھوڑ دیں گے وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ کہیں حبیب کا ذکر نیچا ہو جائے گا۔ میں خود خدا ہو کر تیرا ذکر اونچا کر رہا ہوں۔ یا اللہ کب تک کرتا رہے گا؟ کس وقت تک کرتا رہے گا؟ فرمایا یہ اب اور کب تمہارے لیے ہے، میں جب تک ہوں اور مجھے فنا نہیں ہے تب تک تیرے حبیب میرے حبیب تیرا ذکر اونچا ہوتا رہے۔ یا اللہ کتنا اونچا کیا؟ اونچائی کا معیار کیا ہے؟ فرمایا تمہارے سامنے یہ جگہ اتنی اونچی، یہ بلڈنگ اتنی اونچی، یہ اتنی اونچی۔ فرمایا جہاں پر کائنات کی بلندیوں کی انتہا ہوتی ہے مصطفیٰ وہاں سے تیرے ذکر کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے تیرے ذکر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب یہ بات تھا سورت کے حوالے سے، اب چونکہ ٹائم بالکل اپنی طرف اختتام کی طرف جا رہا ہے تو